اگر ہم دیکھیں وزراء خاموش ہو گئے ہیں، بہت کم وزراء ہیں جو اس وقت باقاعدہ طور پہ آ رہے ہیں اور تحریک عدم اعتماد کے جواب میں پر اعتماد نظر آ رہے ہیں تحریک عدم اعتماد کے خلاف۔ آج سارا دن میں مانیٹرنگ کرتا رہا ہوں، جوئی صاحب ٹی وی دیکھتا رہا ہوں، کوئی 10 ٹی وی چینل، لیکن آج وزراء کی جو حاضری ہے وہ ذرا کم تھی، بہت کم لوگ آئے ہیں۔ ڈاکٹر شہباز گل آئے ہیں میدان میں اور فواد چودھری صاحب آئے ہیں۔ تو اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ نمبرز گیم جو آپ کہہ رہے ہیں، تھوڑا سا باڈی لینگویج بھی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا جو ہے کراچی میں خطاب تھا، اس کے بعد انہوں نے کہا میں لاہور بھی جا رہا ہوں، حافظ آباد بھی جا رہا ہوں، میں دیر بھی جا رہا ہوں اور میں سب کو بے نقاب کروں گا۔ وہ موبلائز کر رہے ہیں اپنے ووٹرز کو، سپورٹرز کو، اور انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے، انہوں نے کہا جی 1 لاکھ لوگوں کو میں فوراً لے کے آؤں گا۔ اور پی ٹی آئی کی جو پلاننگ ہے وہ یہ بھی ہے کہ اندر تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ ہو رہی ہوگی تو باہر پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہیں ان کا جمع غفیر بقول ان کے کہ وہ آئے گا۔ یہ ساری پیرلل ایک ہو رہی ہے، لیکن زنجیریں توڑنے والی بات اور پھر بٹوین دا لائن کچھ میسیجنگ، یہ ذرا تھوڑا سا میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ لیکن آصف علی زرداری صاحب کیا کہہ رہے ہیں، وہ اپنی حکومت کا خاکہ پیش کر رہے ہیں اور اس میں بتا رہے ہیں کہ بس 1 مائنس ہوگا، باقی سب موجود ہوں گے۔ ذرا دکھائیے جی۔ یہ سب پارٹیاں مل کے بیٹھیں گی، مائنس سلیکٹڈ، مائنس سلیکٹڈ۔ انشاءاللہ تعالی اس کو بہت جلد میں باہر نکالوں گا، بہت جلد، بہت جلد وہ کہتے ہیں باہر نکالوں گا۔ پھر بلاول بھٹو کیا کہتے ہیں؟ وقت آ گیا ہے نوجوان قیادت کا اور کٹ پتلی کو گھر بھیجنے کا۔ ان سارے طاقتوں کو، ان سارے اتحادیوں کو، عمران کے سارے سہولت کاروں کو خبردار کرنا چاہ رہا ہوں۔ عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا، سیاسی قوتیں اکٹھے ہو چکے ہیں، ہمیں سیاست کرنے دو۔ ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، نوجوان قیادت یہ ہے، ٹانگ رہی ہیں۔ وہ دونوں طرح کی پہلی بات بھی کی تھی، دوسری بات بھی کی ہے چوہدری صاحب۔ اور صورتحال اب ذرا آتے ہیں منظور وسان صاحب، پیپلز پارٹی، سنائیے جی۔ عمران خان کے لیے 2 راستے ہیں، یا تو ووٹ آف نو کانفیڈنس، یا خود ریزائن، یا خود ڈسال اسمبلی کرے گا۔ تو ڈیفینیٹلی حالات مارچ تک ایسے لگ رہے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی آ سکتا ہے اور خود اسمبلی یہ ڈیزال بھی کر سکتا ہے، اور اسی سال میں الیکشن ہو سکتی ہیں۔ یہ 11 فروری کو انہوں نے کہا تھا اور ظاہر ہے اسمبلی ڈیزالو ہونے کا آپشن ختم، عدم اعتماد آ گیا اور اس سال الیکشن۔ چوہدری صاحب، مریم نواز شریف صاحب، ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بہت عرصے کے بعد بولا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم کرسی تیرا شکریہ ہم کہاں کہاں سے گزر گئے۔ یعنی جب آج انہوں نے کراچی ایم کیو ایم بہادر آباد کا وزٹ کیا اور اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ کا ٹویٹ وہ کہتی ہیں کہ تھوڑا صبر کر لو بھائی، حوصلہ کرو عمران خان صاحب، عدم اعتماد میں ابھی کچھ دیر ہے، آپ ابھی سے ہتھیار پھینک کر اپوزیشن کی نشست پر آ گئے ہو۔ چوہدری صاحب، اپوزیشن کو متحد کرنے میں آپ سے میں پوچھوں تو اس میں عمران خان صاحب کا اپنی گورننس کا کتنا ہاتھ ہے؟ نہیں، اپوزیشن کا جو متحد کرنا ہے وہ تو انہوں نے خود ہی ہوئے ہیں۔ عمران خان نے تو 3 چیزیں خراب کی ہیں نا جی، جو ہم نے بار بار کہا ہے کہ بڑے صوبے میں پارٹی کو اور حکومت کو لوارس چھوڑ دیا گیا۔ آج آپ نے دیکھا کہ کراچی میں کارکنوں سے خطاب کیا ہے گورنر ہاؤس میں، اس سے پہلے آپ نے وزیر اعظم کی خطاب کا کوئی کسی جگہ خواب میں بھی پڑھا تھا کہ انہوں نے پنجاب میں فلاں شہر میں کارکنوں اور عہدیداروں سے ملاقات کی اور ان سے خطاب کیا؟ جی، مجھے ہو سکتا ہے غلطی ہوئی ہو میرے سے، یا کسی وزیر اعلیٰ نے یا کسی وزیر نے یا مشیر نے کوئی
میٹنگ کی کارکنوں سے. یہ تو انہوں نے سوچا کہ بس یہ پتہ نہیں حکومت مل گئی ہے تو اب یہ مانگے تانگے یہ کہ لوگ جو تھے وہ ان کو مسلط کرا دیا. اور کس یعنی ایک بات سن لے, اگر آپ نے کارکردگی دکھائی ہوتی 4.5 سال اس طرح ذلیل و خوار پارٹی کو نہ کیا ہوتا, اور جن لوگوں نے آپ کو سین ایڈوائز دی تھی کہ ان لوگوں پر آپ جو تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ غلط کر رہے ہیں, اور ان کے پیچھے جو ہے سابق اور موجودہ ان کو آپ ان کو علیحدہ کرو. تو اگر انہوں نے وہ مانی ہوتی, ایک ایم این اے بھی ان کا نہ ٹوٹتا. آج 40 ایم این اے ادھر کے ان کے پاس کھڑے ہوتے اور 80 ایم پی ان کے آئے ہوتے. آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ادھر بیٹھے رہیں گے, ووٹ ہمیں ملیں گے نہیں, کہ ٹکٹ ان کی لیں یا نہ لیں تو اس کا کیا فائدہ ہے. اور ادھر پیسہ بھی مل رہا ہے, ادھر وہ عزت بھی دے رہے ہیں اور منتیں بھی کر رہے ہیں, اور وہ آگے ہمیں وعدے بھی کر رہے ہیں کہ ٹکٹیں دیں گے یا نہیں دیں گے, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. لیکن تیسری بات ہے, بعض لوگوں کو بڑا یہ کبھی آپ وسان صاحب تو کبھی فرحان صاحب اب ذرا کر رہے ہیں. خان صاحب کو اتنا لائٹلی بھی جو لے رہے ہیں نا, ان کا بھی غلط فہمی ہے. خان کے پاس 1.70 کروڑ ووٹ پڑا تھا, اور اب بھی ان کے پاس ایک بڑی تعداد جو ہے نا پاکستانیوں کی ان کے ساتھ ہے. رائٹ آف بالکل صحیح ہے. دیکھیں بات یہ کہ ایک ہے ووٹ بینک, ووٹ بینک کہیں نہیں گیا, ووٹ بینک موجود ہے اور وہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتا. ووٹ بینک نہ تحریک عدم اعتماد سے ختم ہوتا ہے نہ مقدمات سے ختم ہوتا ہے, یہ ثابت شدہ حقیقت ہے. کیونکہ نوٹیفیکیشن سے یا فیصلوں سے ووٹ بینک کا کوئی دور دور کا واسطہ نہیں ہے. ووٹ بینک ایک پروسیس سے بنتا ہے, پولیٹیکل پروسیس, اور پولیٹیکل پروسیس کے تحت ہی ووٹ بینک کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے. وہ ایک الگ چیپٹر ہے. اس وقت بات ہے الیکٹورل کالج, اس وقت ہے پارلیمنٹ ہاؤس, قومی اسمبلی اور پنجاب کی صوبائی اسمبلی. اس الیکٹورل کالج کی پالیٹکس کیا ہے, نمبرز گیم کیا ہیں, وہ ہے دیکھنے والی بات. یہ جو عمران خان صاحب بھی جو کچھ تقاریر کر رہے ہیں اور پبلک میٹنگ سے خطاب کر رہے ہیں, وہ بھی کنوے کر رہے ہیں کہ جناب میں نے چین سے نہیں بیٹھنا, اور میں آؤں گا, میدان میں نکلوں گا, مجھے اگر ہٹایا گیا, مجھے نکالا گیا, تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو پھر میں اپوزیشن لیڈر کے طور پہ قومی اسمبلی ہال میں بیٹھ کے پالیٹکس کروں گا. نہیں, وہ کہتے ہیں میں باہر نکلوں گا سڑکوں پہ. وہ اس طرف جا رہے ہیں, ایجیٹیشن کی طرف. وہ کہتے ہیں میں اس کی طرف آؤں گا. تو یہی وہ چیز ہے جو کہ صورتحال. آپ تو یہ 2 سال سے کہہ رہے ہیں صابر شاہ کے ساتھ. جی ہاں, بالکل ایسا ہی ہے. اور لیکن میرا خیال ہے کہ اس دوران توڑیں گے. جی ہاں, لیکن اگر اس دوران چوہدری صاحب اگر وہ کچھ تھوڑا سا پولیٹیکل ایٹیچیوڈ کے ساتھ چلتے تو میرا خیال ہے کہ آج یہ کام نہ ہوتا. فواد چودھری صاحب وزیر اطلاعات و ریاست وفاقی, وہ کہتے ہیں فوراً اجلاس بلایا جائے, اور وہ کس سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں, کیونکہ وہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں, اسپیکر ان کا ہے, اجلاس انہوں نے بلوانا ہے. فرمائیے جی. اور ہم تو اسپیکر صاحب سے یہی گزارش کر رہے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک کو لمبا نہ لٹکایا جائے, اس کو جلد از جلد جو ہے وہ ایوان میں اس کو لے کے آئیں, کیونکہ ملک متحمل نہیں ہوگا ایک لمبے کرائسس کا. ہمارے پاس اس وقت 179 سے زیادہ لوگ اس وقت جو ہے وہ عمران خان کی حمایت کرتے ہیں ایوان کے اندر, اور اس وقت مجھے امید یہ ہے کہ 5 سے زیادہ آ جائیں گے تو ہمارے پاس ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 184 کے قریب جو ہے ممبران کی وہ ہو جائے گی. اگلا سنائیں جی ذرا. کی بات تو تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ معاملات اب کنٹرول میں آ گئے, تو کیا کنٹرول میں ہے یا وہاں تھوڑا سا بگ چیلنج آپ کو؟ نہیں, معاملات سپر کنٹرول میں انشاءاللہ. اگلے 1-2 دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ واضح نظر آئے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جلدی یہ پروسیڈنگ جو ہے وہ مکمل ہونی چاہیے. معاملہ سپر کنٹرول میں ہے تو میرا اپنا خیال ہے کہ سپر کنٹرول میں نہیں ہے, بلکہ صرف کنٹرول میں کہہ سکتے ہیں, اور کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس وقت جو زمینی حقائق موجود ہیں, بلکہ چودھری صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں لوز کنٹرول میں. جی چودھری صاحب. نہیں, اس وقت تو یہ تو اگر وہ ان کا خیال ہے, ابھی وہ فواد چودھری صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ بھی ہمیں تو جلدی کرنی چاہیے, ہاں جی, تو وہ کل کٹھے بندے اپنے دکھا دیں گے اور اس کے بعد کہیں گے ہم اجلاس میں جا رہے ہیں. یہ تو پاسبلٹی ہے نا. اب ذرا
اس کو رول آؤٹ نہ کریں. بالکل. وزیر اعظم تو میرا حال کل کی تیاری نہیں کر رہے, وہ پرسوں کی کر رہے ہیں. کل کی تیاری تو نہیں, پرسوں کی تیاری, بلکہ پرسوں سے بھی آگے. کل وہ ہو سکتا ہے آپ کے شہر لاہور میں بھی آئیں اور وہاں پہ دوبارہ ارکان پارلیمان سے اور ارکان صوبائی اسمبلی سے ملاقاتیں کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو بارگیننگ چپ ہے چودھری صاحب, وہ ہے پنجاب میں تبدیلی. پنجاب کا وزارت اعلیٰ کہ اس سیٹ پہ کس کو بٹھایا جائے گا. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب 2-3 کارڈ جیسا صاحب اپنے سینے سے لگا کے بیٹھے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں کہ ذرا معاملے کو تھوڑا سا ابھی ہائپ کریٹ ہونے دیں اور جو مخالفین ہیں وہ ذرا ان کے کارڈز پہلے شو ہو جائیں. تو پنجاب کی وزارت اعلیٰ وہ تبدیل تو کرنا چاہتے ہیں, یہ تو 100% میں شور ہوں کہ عثمان بزدار صاحب کو کی قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہیں, لیکن وہ آگے اس بات کی گارنٹی بھی چاہیں گے کہ پھر مرکز کی طرف یہ تبدیلی نہیں آنی چاہیے اور عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ ڈیفیوز ہو جائے اور صرف پنجاب تک محدود رہے, یہ وہ گارنٹی چاہیں گے. اور دوسرا یہ کہ 2-3 کارڈ ہیں, 3 کارڈ تھے ان کے پاس, 1 کارڈ تو ٹیبل سے اٹھا لیا گیا تھا, 2 رہ گئے تھے. اب ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا آنے دیں میدان میں, اگر کوئی پنجاب کی تبدیلی ہے تو پھر ٹھیک ہے 50-50 پہ کھیلیں گے, ایک بات ادھر کی ایک بات میری. تو کیا اس پوزیشن میں کوئی ہو سکتا ہے؟ پرائم منسٹر عمران خان اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ بارگین کر سکیں یا پھر نہیں؟ میرا خیال ہے انہوں نے ابھی تک کشتیاں جلائی ہوئی ہیں. پہلے انہوں نے پرویز لائی کو میسج بھیجا کہ ٹھیک ہے آپ اپنی شیروانی وغیرہ نکال لیں یا نئی سلوا لیں تو آپ اب لیڈ کریں. اس کے بعد اس کو ریورس کیا, پھر علیم خان کو پیغام دیا ان کے وزیروں نے, اب اس کو بھی واپس لے لیں. نہیں, 1 منٹ کے لیے فون گیا کہ جی آپ اپنی تیاری کریں, اگلے لمحے دوبارہ فون کیا نہیں ہم نے بزدار کو نہیں بدلنا. تو ابھی تو وہ کل بھی آئیں گے میرا خیال ہے 10-20 دفعہ بزدار کی وہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے. ابھی تک ان کے پاس کوئی پولیٹیکل انیشیٹو نظر نہیں آ رہا اور اسی وجہ سے وہ اس حال میں پہنچے ہیں. میں بالکل پوری ذمہ داری سے آپ کو بات کر رہا ہوں. یہ ہی ہیز نو پلانز ٹو امپروو سچویشن ان پنجاب بائی. اور اب یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پرویز لائی چوئی شجاعت ملے ہیں فضل الرحمان سے. جی ہاں, وہ فضل الرحمان نے کہا کہ جی آپ لوگوں نے دیر کر دی ہے, ہم دوسرے راستے پر آگے نکل گئے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.